بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس فنکارہ کے بارے میں بات کریں گے جن کی زندگی جوانی میں خوبصورت تو تھی مگر بڑھاپے میں دردناک زندگی گزاری، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ روحی بانو 10 اگست 1951 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک علمی اور ثقافتی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد اللہ رکھا خان ایک نامور طبلہ نواز تھے جنہوں نے کلاسیکی موسیقی میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ان کے والد بھارت میں بھی کافی مشہور تھے۔ ان کی والدہ کا نام زینت بیگم تھا۔ ان کے والد نے جب دوسری شادی کی تو روحی بانو کی والدہ روحی بانو کو لے کر پاکستان آ گئیں۔ ان کے سوتیلے بھائی ذاکر حسین، توفیق قریشی، فضل قریشی، روحی بانو اس کی سگی بہن روبینہ یاسمین ہے جو کہ انگلینڈ میں مقیم ہے۔ ان کے والد 2000 میں انڈیا میں انتقال کر گئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی تعلیم کی تو انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے نفسیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور تعلیمی ادارے کے دوران ہی انہوں نے ٹیلی ویژن میں قدم رکھا۔ 1970 کی دہائی میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکاروں میں شمار ہونے لگی۔ وہ ایک ایسی اداکارہ تھی جو کردار میں ڈوب کر اسے حقیقت کی طرح پیش کرتی تھی۔ ان کے ہر کردار میں ایک خاص سنجیدگی اور درد محسوس ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویژن PTV سے کیا۔ ان کے پہلے ہی ڈرامے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ وہ اپنے کردار میں ایسی روح ڈال دیتی تھی کہ ناظرین اسے محض ایک کہانی نہیں بلکہ حقیقت سمجھتے لگتے تھے۔ انہوں نے خاص طور پر ایسے کردار کیے جو سماجی مسائل کی عکاسی کرتے تھے۔ روحی بانو نے 1970 کے عشرے میں بے شمار ڈراموں میں یادگار کردار کیے۔ ان کے ابتدائی ڈراموں میں حسینہ معین کا ڈرامہ کرن کہانی کیا۔ اس کے بعد زیر زبر پیش نشر ہوا۔ اشفاق احمد کا ڈرامہ سیریز ایک محبت سو افسانے، دروازہ، زرد گلاب، دھون، قلعہ کہانی، حسرت، چھوٹی سی دنیا اور گمشدہ شامل ہے۔ روحی بانو نے کچھ فلمیں بھی کی۔ انسان اور فرشتہ، خدا اور محبت، راستے کا پتھر، دل ایک کھلونا، بڑا آدمی، آج کا انسان، سمجھوتا، زندگی۔ روحی بانو نے 2 شادیاں کی، دونوں ہی ناکام رہی۔ ان کے دوسرے شوہر سے اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام علی رضا رکھا۔ روحی بانو کی جب ماں کا انتقال ہوا تو وہ بہت اداس رہنے لگ گئی تھیں۔ ابھی ماں کا غم بھی بھلایا نہ جا سکی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے جوان بیٹے علی رضا کا قتل کر دیا گیا۔ بیٹے کی موت نے روحی بانو کو نفسیاتی طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ وہ پہلے ہی حساس طبیعت کی مالک تھی مگر اس حادثے کے بعد وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگ گئی اور پھر ان کی زندگی میں تنہائی، بے بسی اور مایوسی نے بسیرا کر لیا۔ بیٹے کے بچھڑنے کے بعد روحی بانو کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ اپنا گھر ہونے کے باوجود وہ بے گھر رہی، بیماری اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئی۔ آخری ایام میں وہ ترکی میں اپنے بھانجے کے پاس مقیم تھی۔ ان واقعات نے ان کی ذہنی صحت پر گہرا اثر ڈالا اور وہ نفسیاتی مسائل سے دوچار ہونے لگ گئی۔ آخری ایام میں گردوں کی بیماری سے بھی دوچار ہو گئی تھیں۔ 25 جنوری 2019 کو ان کا انتقال ہوا اور ترکی میں ہی تدفین کر دی گئی۔ حکومت نے 1981 میں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اللہ پاک روحی بانو کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔